السلام علیکم۔ شکاریات سیریز میں جو کہانی میں آپ کو سنا رہی ہوں اس کا عنوان ہے مشک پوری کی ملکہ۔ اس کے مصنف ہیں محمد عاطف علیم اور یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ پھر ایک روز جب ملکہ نے مدت بعد کسی تکلیف کے احساس کے بغیر جسم کو کھینچ کر انگڑائی لی تو وہ مسرت سے جھوم اٹھی۔ اب وہ ایک طویل اور خون ریز جنگ کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ پہلی خبر ڈونگا گلی سے آئی، دوسری چانگلا گلی سے، ایک پہاڑی گاؤں سے اور تیسری ڈونگا گلی کے ہی ایک اور پہاڑی گاؤں سے۔ صرف ایک ہفتے کے اندر 3 ہلاکتوں نے پورے گلیات میں دہشت کی چادر تان دی۔ یہ تینوں واقعات جنگل کے اندر شام کے جھٹپٹے میں ہوئے تھے۔ ڈونگا گلی کے جنگل میں ہونے والی دونوں ہلاکتوں کا شکار نوجوان لڑکیاں بنی تھیں۔ ان میں سے ایک اپنی بہن اور دوسری اپنی ماں اور خالہ کے ساتھ جنگل میں لکڑیاں اکٹھا کرنے گئی تھی، جبکہ چانگلا گلی میں ایک نوجوان جنگل میں اپنے مویشی چراتے ہوئے دور تک نکل گیا اور پھر کبھی واپس نہ آیا۔ ان میں ایک مشترک بات یہ تھی کہ تینوں واقعات ایوبیہ نیشنل پارک کے نواح میں 5 سے 7 کلومیٹر کے دائرے میں پیش آئے تھے۔ آدم خوری کی ان وارداتوں کے ساتھ ساتھ درندے کی جانب سے گھروں میں گھس کر باڑوں سے جانور گھسیٹ لیے جانے کے واقعات بھی تواتر کے ساتھ جاری رہے۔ ایوبیہ نیشنل پارک کے نواح میں ڈونگا گلی سے ٹھنڈا پانی تک اور خان پور سے گھوڑا ڈھاکہ تک بہت سے چھوٹے چھوٹے دیہات آباد ہیں۔ دور سے دیکھنے پر گلیات کی ہریالی بلندیوں پر راستوں کا ایک جال سا بچھا نظر آتا ہے۔ یہ وہ راستے ہیں جو ان دیہات کو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کرتے اور مقامی دیہی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتے ہیں۔ سرسبز پہاڑوں کی ڈھلانوں اور فراز کوہ میں آباد ان دیہات سے شام سمے اٹھتا دھواں زندگی کی وہ واحد علامت ہے جو دور سے دکھائی دے جاتی ہے۔ یہاں بڑے سے بڑے گاؤں کی آبادی بھی 1000 نفوس سے زیادہ نہیں، جبکہ ایسے دیہات بھی ہیں جو محض چند گھروں پر مشتمل ہیں۔ بنیادی انسانی سہولیات سے یکسر محروم اور غربت کی بدترین سطح پر زندگی بسر کرتے ان دیہات کے بچوں کو تعلیم کی عیاشی کم ہی میسر ہے۔ اگر کوئی پڑھائی پر تو لی جائے تو اسے اونچے نیچے پتھریلے راستوں پر میل ہا میل چلتے ہوئے مری یا ایبٹ آباد تک جانا پڑتا ہے، اور اگر کوئی بیمار پڑ جائے تو اسپتال اور ڈاکٹر ندارد۔ جب ان پہاڑوں پر برف اترتی ہے تو مہینوں یہ علاقے دنیا سے الگ تھلگ برفانی جزیروں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ گلیات کے سحر انگیز حسن کی تعریف میں رطب اللسان لوگ ان کٹھنائیوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے جو مقامی آبادی کی زندگی کا معمول ہے۔ روزگار کی جو پوچھو تو جنگل ہی ان داتا اور جنگل ہی روزگار کا وسیلہ ہے، باقی رہے نام اللہ کا۔ جنگل انہیں جلانے اور گھر بنانے کے لیے لکڑی فراہم کرتا ہے، اور پھر قیمتی جڑی بوٹیاں ہیں جو ان کی روزی روٹی کا ذریعہ بھی ہیں، اور میڈیکل سائنس کی جدتوں کا قدیم متبادل بھی۔ اگر فارماسیوٹیکل کمپنیوں کی ادویات میسر نہیں تو جڑی بوٹیاں تو ہیں جو فطرت کی گود میں پلنے والوں کو صدیوں سے چھوٹی موٹی بیماریوں کے خلاف مدافعت فراہم کرتی آ رہی ہیں۔ مقامی آبادی کا جنگل پر انحصار کا یہ عالم ہے کہ جنگلی ساگ جیسی خودرو سبزیوں کے لیے بھی جنگل کا رخ کیا جاتا ہے۔ کئی تالے آزما ایسے بھی ہیں جو جنگل میں گھس کر قیمتی پرندوں اور جانوروں سے ان کے بچے چھین کر لے جاتے ہیں اور شہر کے شوقین مزاجوں کو مہنگے داموں فروخت کرتے ہیں۔ وہ جنہیں تالے آزمائی کا حوصلہ کم میسر ہے وہ یہاں
مردہ پرندوں اور چھوٹے موٹے جانوروں کو تلاش کرتے ہیں، ان کی کھالیں بھی اچھی قیمت دے جاتی ہیں، اور پھر اس جنگل کے وسیع سبززار ان کے مویشیوں کی آتش شکم بجھانے کے لیے اپنے بازو کشادہ رکھتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ جنگل ان کے لیے پانی کے حصول کا واحد ذریعہ بھی ہے۔ ہر روز صبح اور شام لڑکیاں اور بڑی عمر کی عورتیں سر پر ایلومینیم کے گھڑے سجائے قطار در قطار میلوں دور آبشار، نالوں اور چشموں کا رخ کرتی ہیں۔ گلیات کی تاریخ میں پہلی بار آدم خور کی آمد کی کوک پکار بلند ہوئی تو دہشت نے ہر گھر اور ہر دل میں بسیرا کر لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے فطرت زادوں نے نیلاہٹ میں گھلے اپنے پالن ہار جنگل سے منہ موڑ گھروں کے کواڑ بند کر لیے۔ جنگل جو ہمیشہ سے ان کے لیے زندگی کا سندیس تھا، اب موت کا پیغامبر بن چکا تھا۔ اب اگر کوئی جنگل کا رخ کرنے کی ہمت کرتا بھی تو ہتھیاروں سے مسلح ہو کر، اور مردوں اور عورتوں کی بڑی بڑی ٹولیوں کی صورت میں، جو اپنی ضرورت پوری کرتے ہی تیز قدموں واپس پلٹ آتی۔ جو بوڑھے یا کم ہمت جنگل میں قدم رکھنے سے گریزاں تھے، یا جن گھروں میں جوان لوگ نہیں تھے، ان کی زندگیوں میں کٹھنائیوں کے سائے دراز تر ہونے لگے۔ ایک دنیا یہ تھی اور ایک دنیا وہ تھی، خوراک سے بوجھل شکموں اور عافیت کے ماروں کی دنیا۔ گلیات میں آدم خور کی آمد کی خبر اڑی تو بے فکروں نے اسے بھی دل لگی جانا۔ یہ لوگ اپنے سنسنی سے لبریز دلوں میں آدم خور کی ایک دور کی جھلک دیکھنے کی تمنا جگائے وہاں پہنچنے لگے۔ گو بال بچوں والوں نے اپنی گاڑیوں کے منہ دوسرے تفریحی مقامات کی جانب موڑ دیے تھے۔ اس کے باوجود ایبٹ آباد اور مری کی راہ اس جنت زار میں اترنے والوں کی تعداد میں کچھ زیادہ کمی نہ ہوئی تھی۔ ایوبیہ کی چیئر لفٹ میں رش تھا کہ اب بھی ٹوٹنے میں نہیں آ رہا تھا۔ مقامی دکانداروں اور ہوٹل والوں کی اب بھی پانچوں گھی میں تھی۔ ایک یہ عیش کوش دنیا تھی اور ایک پہاڑوں کے دامن میں آباد وہ دنیا تھی جہاں آدم خور کی ہمسائیگی کا مطلب کچھ اور تھا۔ دہشت اور افلاس میں لپٹی اس دنیا میں، جہاں پینے کا تازہ پانی کمیاب تھا، جہاں مویشی بھوکے تھے اور جہاں جلانے کی لکڑی بہت سے گھروں کے لیے اشیائے تعیش میں شامل ہو گئی تھی، آدم خور نے اپنی آمد کی خبر کیا دی کہ اداسی اور محرومی سے بھری اس دنیا میں دلوں کی دھڑکن کواڑ کی کنڈی کے ساتھ بند گئی۔ جنگل تو خیر جنگل، دہشت نے انہیں گھروں کے اندر بھی غیر محفوظ کر دیا تھا۔ ہر دل میں ایک خوف بیٹھ گیا تھا کہ کسی بھی وقت راہ چلتے یا گھر کے صحن میں کام کرتے وقت گلدار اچانک حملہ آور ہو جائے گا۔ اس غارت گر سے بچنے کے لیے علاقے کے ہر گاؤں اور ہر آبادی میں جنگی نوعیت کی حفاظتی سرگرمیاں شروع ہو چکی تھی۔ جسے دیکھو ایک ہمہ ہمی میں مبتلا دکھائی دیتا تھا۔ کوئی اپنے دروازے مضبوط کرا رہا ہے تو کوئی زمین کا ٹکڑا بیچ کر گھر کی دیواریں اونچی کرا رہا ہے۔ کوئی دیکھے تو یہی سمجھے کہ یہاں کوئی لشکر دھاوا بولنے کا ہے۔ تاریک راتوں میں خوابیدہ بستیوں پر دھاوا بولا جانا یوں تو معمول کی بات تھی، لیکن اب اس کے تواتر میں کچھ زیادہ ہی اضافہ ہو چلا تھا۔ فراز کوہ میں بستے ان دیہات میں ہر رات کسی نہ کسی گھر سے آوازہ بلند ہوتا اور صبح معلوم ہوتا کہ رات فلاں گاؤں میں درندے نے شب خون مارا اور دروازے توڑ کر مویشی اڑا لے گیا۔ کوئی بے بسی سی بے بسی تھی کہ دیواروں کو اونچا کرنا کام آ رہا تھا، نہ سرے شام گھروں میں دبک کر بیٹھ رہنے سے مسائل حل ہو رہے تھے۔ تب آس پاس کے دیہات والے مل بیٹھے اور فیصلہ ہوا کہ ہر گاؤں کے جوان مرد راتوں کو پہرا دیا کریں اور جو ہی درندہ دکھائی دے اسے گھیر گھار کر مار دیں۔ ایک اور فیصلہ یہ کیا گیا کہ یوں ہی چپ چاپ ڈرنے اور مرنے کے بجائے سرکار کو جھنجھوڑا جائے۔ سو بہت ہی بحث و تکرار کے بعد طے ہوا کہ فلاں روز مری اور ایبٹ آباد جانے والے راستوں پر دھرنا دے کر ٹریفک روک دی جائے۔ دھرنا ہوا اور اس شان سے ہوا کہ اگلی صبح پو پھٹتے ہی گلیات سے ہزاروں کی تعداد میں عورتیں، مرد،
बूढ़े और बच्चे हाथों में धाती बर्तन उठाए दो मुखालिफ सिमतों में काफिला दर काफिला निकले और दोनों शाहराहों पर जा बैठे। अब जो उन्होंने बर्तनों को बजाना शुरू किया तो इसका शोर दूर पेशावर और इस्लामाबाद के सरकारी ईवानों तक जा पहुंचा। जिन शाहराहों पर धरने दिए गए उन पर ट्रैफिक की लेन डोरी टूटने में नहीं आती और अब यकायक ये हुआ कि मीलों तक गाड़ियों के तेज़ रफ्तार पहिए जहां तहां थम गए और फिर हॉर्न जो बजना शुरू हुए तो खुदा की पनाह। इस नामानूस शोर को सुनकर जंगल के पखेरू भी तमाशा देखने को अपने आशियानों से निकल पड़े। धरने और ट्रैफिक का मिला जुला शोर बुलंद हुआ तो चस्के के शीरे में लथड़ी हुई टीवी चैनलों की गाड़ियां भी सरों पर सेटेलाइट एंटीनों की कलखियां सजाए भागम भाग धरने के मकामात पर पहुंच गईं। माइक टेस्ट किए गए कैमरों से लेंस की स्याह निकाब उतारी गई और ब्रेकिंग न्यूज़ का हौसला शिकन सिलसिला शुरू हो गया। वो खबर जो पहले चंद दूर अफ्तादा देहात तक महदूद थी अब हवा के दोष पर सवार शेरों शेरों और मुल्कों मुल्कों रंग जमाने लगी। इस हंगामी सूरत हाल पर सरकार के तार जो खड़कना शुरू हुए तो यूं कि टेलीफोन की लाइनें तक सुलग उठीं। सूबाई और वफाकी दारुल हुकूमतों में हंगामी इजलास होना शुरू हुए। इंतज़ामी अफसरों पुलिस जंगलात और महकमा वाइल्ड लाइफ के दफ्तरों में खलबली मची और सरकारी गाड़ियां हूटर बजाती दौड़ भाग में लग गईं। पहर भर दिन न गुजरा कि धरने वालों के पास मुज़ाकराती टीमें पहुंच गईं और टूटी जूतियों और फटे हाल वालों की बंद आई। अशराफ की सफ़ों में ये एहसास जागज़ी हो चुका था कि मामलात के सुधार की कोई सूरत न बनी तो फिर सदियों की महरूमी सवालों के बबूल उगा सकती है। सौ दूर शहरों में सरकारी महलात से फ़ोन कॉल्स आईं तो फलक नशीं सियासी नुमाइंदों और कलफ लगे सरकारी अफसरों ने अपनी सारी अकड़ इन ख़राब हालों के पांव पर रख दी। धरने के मोतबरीन हुकूमती मोतबरीन पर खूब गरजे बरसे। करार दिया गया कि हुकूमत के कहने पर वाइल्ड लाइफ वालों ने जानबूझकर उनके जंगलात में शेर और चीते छोड़ रखें ताकि इलाके को गुज़श्ता इलेक्शनों में हुकूमती पार्टी के ख़िलाफ़ वोट देने की सज़ा दी जाए। वाइल्ड लाइफ के अंग्रेज़ी पढ़े अफसर कॉमन लेपर्ड के लिए शेर और चीते जैसे सख्त नामौजू अलकाबात पर ची बची तो हुए लेकिन उन्हें हयातियात का सबक पढ़ाना कारे ला हासिल और सरासर वक्त का ज़िया था। वो जानते थे कि कोई कुछ भी कर ले गलियात के लोग लेपर्ड या गुलदार से नफ़रत की बिना पर उसकी नूह तब्दील करने पर मुसर रहेंगे। खैर मुज़ाकरात कुछ देर तक चलते रहे। आखिर बहुत सी मिन्नत समाजत और यकीन दहानियों के बाद धरने वालों ने धरना ख़त्म करने और एक ज़ोरदार वरना के बाद फ़ज़ा में दो उंगलियां बुलंद करते हुए फातिहाना वापसी का ऐलान कर दिया। ये सब हुआ लेकिन मजाल है कि दरिंदे के कानों पर जूं भी रेंगी हो उस खारतगर ने अपने मामूल में फ़र्क न आने दिया। हर रोज़ किसी न किसी गांव में खामोश रातों में एक बिजली सी कूदती और कोई न कोई गरीब अपने कीमती मवेशी से महरूम हो जाता। मुश्कपुरी के नवा में आबाद डोंगा गली समेत कई देहात से एक अजीब गवाही मिली कि कुछ दिनों से एक ऐसा चीता भी देखा जा रहा है जो किसी बस्ती में घुसता है, घरों के गिर्द मंडलाता है और फिर कोई वारदात किए बगैर वापस चला जाता है। हो न हो ये आदमखोर है जो मवेशियों की बजाय इंसानों का शिकार करने के लिए बस्तियों का रुख करता है। इलाके के जहांदीदा बुज़ुर्गों के दिल में इस हौलनाक खदशे ने सर उठाया। खुशकिस्मती ये हुई कि रात के वक्त लोगों के मजबूत दरवाज़ों की पनाह में होने के बायस अभी तक उस चीते का सामना किसी इंसान से नहीं हुआ था। उस चीते की मौजूदगी की इत्तला ठीकरी पहरा देने वालों ने दी थी जो रात के वक्त दरिंदे पर निगाह रखने के लिए गांव-गांव पहरा देते थे। अपनी कारगुजारी दिखाने के लिए बहुत से सरकारी लोगों की जंगल में आनियाँ जानियाँ शुरू हो चुकी थी
اور پھر بین الاقوامی میڈیا نے بھی جنگلی حیات کے تحفظ کے نام پر اپنی دوربینوں کا رخ اس جانب کر دیا تھا۔ ان سرگرمیوں سے اور کیا ہوتا، البتہ جنگل کو فائدہ ضرور ہو گیا تھا کہ کچھ روز کے لیے ہی صحیح محکمہ جنگلات والوں نے حالات کی نزاکت کا واسطہ دیتے ہوئے ٹمبر مافیا کو درختوں کی بے دریغ کٹائی سے باز رہنے پر آمادہ کر لیا تھا۔ جنگل میں گونجتی آہنی آروں کی گھرر گھرر تھمی تو چند روز کے لیے رنگ برنگے پرندے اور گلہریاں بے گھری کے عذاب سے محفوظ ہو گئیں۔ سرکاری ایوانوں اور محکمہ وائلڈ لائف کے پرآسائش دفتروں میں زیر بحث معاملہ یہ تھا کہ دھرنے والوں کی زوردار ورنا سے بچنے کے لیے جیسے بھی بن پڑے فوری طور پر آدم خور کو جہنم واصل کیا جائے۔ طے پایا کہ اس موذی قاتل کو مارنے کے لیے ٹرافی ہنٹنگ کا اعلان کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے اگلے روز اخبارات میں درد مندانہ اپیل پر مشتمل اشتہار شائع کرا دیے گئے۔ ادھر سرکاری گرما گرمی جاری تھی اور ادھر ایک نامعلوم درندہ سرکار دربار کا چیلنج قبول کرتے ہوئے ایوبیہ نیشنل پارک سے متصل گاؤں آدم کلاں کے ایک باڑے میں گھس گیا اور ایک پلی بلائی بکری کو اٹھا لے گیا۔ یہ وہی گاؤں تھا جس کی ایک لڑکی آدم خور کا پہلا شکار بنی تھی۔ اگلے روز تک مختلف دیہات میں اوپر تلے 3-4 ایک سی وارداتیں ہوئیں تو ٹھیکری پہرے والے اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ دوسری جانب وائلڈ لائف والوں کے رکت انگیز اشتہار تھے جنہوں نے کئی شوخیہ شکاریوں کے دلوں کو سنسنی سے بھر دیا تھا۔ 2 ہی روز میں محکمے کے کمروں اور برآمدوں میں بھانت بھانت کی شکلیں براجمان ہو گئیں۔ ان قسمت آزماؤں میں سے زیادہ تر ایسے تھے جنہوں نے گلدار کو صرف تصویروں اور وائلڈ لائف چینلوں میں ہی دیکھ رکھا تھا۔ انہیں بڑے شکار کے لیے موزوں ہتھیاروں کا علم تو خیر کیا ہوتا، بہت سوں کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ کھیتوں میں سور مارنے اور دور افتادہ جنگلوں میں گلدار کو شکار کرنے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ بس کندھے پر کوئی سی بھی رائفل ٹکائی اور بن بیٹھے میاں شکاری۔ وائلڈ لائف کے صاحبوں کو ان بزام خویش کینتھ اینڈرسوں کی بھیڑ چھانٹنے میں خاصی محنت کرنا پڑی، تب کہیں جا کر 3-4 قدرے گوارا قسم کی شکار پارٹیاں تیار ہو سکی۔ سرکاری اسلحے سے لیس یہ شکار پارٹیاں سرکاری جیپوں پر سوار ایبٹ آباد کی راہ گلیات میں پہنچیں تو ان کا مسیحا کی طرح استقبال کیا گیا۔ ہر گلی اور ہر گاؤں کے لوگوں نے ان 2 دنوں کے مسیحاؤں کی خاطر مدارت کے لیے اپنے خوان ہائے نعمت دراز کر دیے۔ ہر ایک کو اطمینان تھا کہ اب کہ موذی بچ نہ پائے گا۔ ان شکاریوں کی کامیابی کو یقینی بنانے مقامی لوگوں نے اپنے منتخب جوان چھانٹے اور انہیں مسلح کر کے ان کے ہمراہ سوئے جنگل روانہ کر دیا۔ ادھر سرکاری دباؤ پر آدم خور کے قلعہ کماں کو مزید یقینی بنانے کے لیے وائلڈ لائف کے اہلکاروں نے اضافی اقدام کے طور پر نیشنل پارک کے اندر اور انسانی گزرگاہوں کے ساتھ ساتھ کئی نائٹ ویژن کیمرے اور خاص طور پر تیار کرائے گئے ٹریپ بھی نصب کر دیے۔ ان میں سے ہر ٹریپ میں ایک بھیڑ بکری باندھ کر مسلح نشانے بازوں کو تعینات کر دیا گیا کہ جو ہی درندہ ٹریپ میں داخل ہو اسے جیتا نہ چھوڑا جائے۔ گلدار نے مشک پوری کی سرسبز بلندیوں سے جھانک کر دیکھا کہ جنگل میں خوب چہل پہل ہو رہی تھی۔ 2 ٹانگوں والے بہت سے جانور اپنے ہاتھوں میں ٹھائیں ٹھائیں آگ برسانے والی چیزیں تھامے جھاڑیوں کو سونگھتے پھر رہے تھے۔ ان میں سے کچھ تو وہیں جنگل کے پلے بڑھے لوگ تھے جن کی وضع قطع مانوس تھی اور وہ انہیں دور سے پہچان سکتی تھی۔ ان کے ساتھ کچھ نئے لوگ بھی تھے، عجیب سے کسے کسائے لباس پہنے اور سروں کو پی کیپ یا سولہ ہیٹ میں چھپائے سنبھلے قدموں چل رہے تھے۔ ان کی لڑکھڑاتی چال سے صاف عیاں تھا کہ ان کے پاؤں اس جنگل کی مٹی کے لمس سے مانوس نہیں ہیں۔ یہ نامانوس لوگ نیم دائرہ بناتے مقامی لوگوں کے آگے 2-2 3-3 کی ٹولیوں میں چل رہے تھے۔ خوف کا یہ عالم کہ کسی جھاڑی سے کوئی تتلی بھی اڑان بھرتی تو یہ گھبرا کر ٹھائیں ٹھائیں کرنے لگتے۔
ملکہ مشک پوری کی بلندیوں پر ایک بڑے پتھر کی اوٹ میں کھڑی اس دلچسپ تماشے سے لطف اندوز ہوتی رہی۔ اس نے دیکھا کہ ان میں سے کچھ کا رخ مشک پوری کی بلندیوں کی طرف تھا۔ وہ بنے بنائے ٹریکس پر چلتے، مختلف سمتوں سے چٹانوں اور جھاڑیوں سے الجھتے، گرتے پھسلتے مشک پوری کی عمودی ڈھلانوں پر چڑھنے کے جتن کر رہے تھے۔ ایک بار تو اس کی جی میں آئی کہ ایک ہی بار ان پر جا پڑے اور دو دو ہاتھ مار انہیں لمبا لٹا دے، لیکن پھر اس نے اس خیال کو جھٹک دیا۔ ایک تو ان کے پاس آگ اگلنے والی چیزیں زیادہ تھیں، دوسرے وہ چوکنے بھی بہت تھے۔ ایسے میں بے قابو جذبات کا نتیجہ کچھ اور بھی ہو سکتا تھا۔ اسے صرف اپنی نفرت کی آگ کو ٹھنڈا نہیں کرنا تھا، بلکہ بستیوں میں گھس کر اپنے گلگوتھنوں کی صبر آزما تلاش بھی جاری رکھنا تھی۔ سو اس کی جبلی مکاری نے صلاح دی کہ ابھی اپنی سفاک معیشت کو سنبھال رکھو اور وقت کو ٹال جاؤ۔ اسے اس جنگ میں مزہ آ رہا تھا کہ اس میں انعام کے طور پر انسان جاتی کا نمکین گوشت اور لہو ملتا تھا، لہٰذا بہتر تھا کہ اسے جس قدر ممکن ہو لمبا کھینچا جائے۔ سو اس نے ہمیشہ کے لیے کھو جانے والے گلگوتھنوں کو یاد کرتے ہوئے دور تک پھیلی وادی کی وسعتوں پر ایک متلاشی نگاہ ڈالی اور ایک طویل انگڑائی لیتے ہوئے جنگل کے گھنے الجھاؤ میں گم ہو گئی۔ ان دنوں ہر دماغ پر بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ اس دھرتی کو سنہری بدن گلداروں کے وجود سے ہمیشہ کے لیے پاک کر دیا جائے۔ سو چھانگلا گلی سے ٹھنڈیانی تک اور ڈونگا گلی سے نتھیا گلی اور خانس پور تک پائن اور دیودار کے گھنے جنگلات میں شکاریوں نے ڈال ڈال، پات پات، جنگل کا جنگل چھان مارا، لیکن گلدار تو کیا، اس کا سایہ تک دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ کئی روز یوں ہی بیکار کی مارا ماری میں کٹ گئے۔ شہروں سے آئی ہوئی شکار پارٹیاں بھی اب رفتہ رفتہ ایک بوجھل پن اور بے دلی کا شکار ہونے لگی۔ جو پہلے یہ سمجھے بیٹھی تھیں کہ سرزمین گلیات میں ان کے نزول کا سنتی گلدار لوگ برضا و رغبت اپنی جان ان کے قدموں میں نچھاور کر دیں گے، ایسا تو خیر کیا ہوتا۔ الٹا ان کی موجودگی کے دنوں میں وہاں ایک نوجوان اپنے کھیت کو پانی لگاتے ہوئے گلدار کے حملے کا نشانہ بن کر ہسپتال جا پہنچا۔ خوش قسمتی یہ رہی کہ وہاں اس کا باپ اور بھائی بھی موجود تھے، جنہیں آمادہ پیکار دیکھ کر گلدار نے پسپائی اختیار کرنا مناسب سمجھا، ورنہ گلدار کے مقتولین کی فہرست میں ایک اور نام کا اضافہ ہو چکا ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی دیہات میں مویشیوں کے باڑوں میں شب خون مارے جانے کی خبریں بھی سنسنی پھیلاتی رہیں۔ وارداتوں کے اس تسلسل میں مقامی آبادیوں کی نورستہ امیدیں بھی وقت کے ساتھ دم توڑنے لگیں۔ شکاری پارٹیاں تھیں کہ نامراد اور ان کی اپنی کوششیں تھیں کہ بے حصول۔ اور تو اور گلدار کے مخصوص راستوں پر درختوں سے بندھے وائلڈ لائف والوں کے جدید کیمرے بھی کور چشم ثابت ہو رہے تھے۔ رہے ٹریپ تو چالاک گلداروں نے ان میں بندھی چارے کی بکریوں کو آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا تھا۔ بیچاری بکریاں خود ہی ممیا ممیا کر خاموش ہو چلی تھیں۔ آخر کئی روز کی مارا ماری کے بعد کہیں جا کر شکار پارٹیوں کو سرخروئی ملی۔ ایک روز دن ڈھلے آدم کلاں کی عورتوں اور بچوں نے دیکھا کہ نتھیا گلی کے جنگل کی اور سے 10-12 لوگوں پر مشتمل ایک شکار پارٹی بازو لہراتی اور نعرے لگاتی ہوئی گاؤں کی جانب آ رہی ہے۔ انہوں نے 2-3 شکاریوں کو کندھوں پر اٹھا رکھا تھا۔ وہ قریب پہنچے تو یہ دیکھ کر سب خوشی سے ناچ اٹھے کہ وہ اپنے ساتھ ایک مردہ گلدار کو بھی ڈنڈا ڈولی کرتے ہوئے لے کر آئے تھے۔ خوشی سے تمتمائے لوگوں نے گاؤں کی دہلیز پر آ کر انہیں خوش آمدید کہا۔ اگر انہیں پھولوں کے ہار میسر ہوتے تو ان سب کو کانوں تک سرخ پھولوں سے لاد دیا جاتا۔ وہ آئے تو گاؤں کے عین درمیان گلدار کے مردہ جسم کو نمائش کے لیے رکھ دیا گیا۔ ضرور یہ وہی آدم خور شیطان تھا جس نے کئی دنوں سے ان سب کے خون خشک کر رکھے تھے۔ شکاریوں اور وائلڈ لائف کے اہلکاروں نے لیپٹ کی پیمائش کی۔ ایک اہلکار نے اس کا منہ کھول کر دانتوں کا معائنہ کیا اور وہاں جمع متجسس چہروں کو اس کے بارے میں ضروری معلومات سے آگاہ کیا۔ گلدار نر تھا اور عام گلداروں سے کہیں بڑی جسامت کا تھا۔
شکاری لوگ تھکے ماندے تھے، سون کے لیے وہیں کھلے میں چارپائیاں بچھا دی گئیں جن پر براجمان ہو کر شکاریوں نے حاضرین کو مرچ مسالے کے ساتھ شکار کی تفصیلات بیان کرنا شروع کی۔ گلدار کی لاش کو پرخیال نظروں سے تکتے ہوئے ہر کوئی اس خیال سے خوش تھا کہ اب بے فکری کا دور پھر سے لوٹ آنے والا ہے۔ اس عظیم کامیابی پر وہاں ایک ہما ہمی کا عالم تھا۔ خوشی کی تمتماہٹ لیے اچانک لوگ بہت مصروف ہو گئے تھے۔ کئی لوگ اپنے موبائل فونوں پر جھپٹ پڑے، کوئی کسی کو کال کر رہا ہے تو کوئی رومن اردو میں پیغام رسانی پر اکتفا کر رہا ہے اور کوئی بیچارہ فون کی چارجنگ کے لیے پریشان ہو رہا ہے۔ کوئی بھاگا کہ ڈونگا گلی بازار سے جا کر مٹھائی لے آئے اور کسی کی صلاح پر کوئی ترنت روانہ ہوا کہ پورے علاقے میں اس خبر کو پھیلانے کا اہتمام کیا جائے۔ گاؤں کی مسجد میں بھی اعلان کر دیا گیا کہ علاقے کے لوگ اور ان کے مال مویشی اب خدا کے فضل و کرم سے بالکل محفوظ ہیں۔ موذی چیتے کے روپ میں موجود شیطان کو اللہ کے نیک بندوں نے جہنم واصل کر دیا ہے اور اب لوگ اپنے معمول کے مطابق اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہونے کے لیے پھر سے جنگل کا رخ کر سکتے ہیں۔ ٹی وی چینلوں تک بھی یہ خبر پہنچ گئی اور ایک پکے مکان کی بیٹھک میں جمع لوگوں نے اپنے سامنے رکھے ٹی وی پر چینل بدل بدل کر بریکنگ نیوز میں آج کے کارنامے کا احوال سنا۔ اگلے روز محکمہ وائلڈ لائف کی جانب سے ایوبیہ کے پی ٹی ڈی سی موٹل میں شکار پارٹی کے اعزاز میں پرتکلف عشائیے کا اہتمام کیا گیا۔ اب بھی وہاں مبارک سلامت کا شور تھما نہیں تھا کہ نتھیا گلی سے ایک ہرکارا دھول اڑاتا آیا۔ اس نے خوشخبری سنائی کہ میران جانی پہاڑ کے دامن میں واقع بڑے گاؤں نملی میرا میں لوگوں نے ایک گھر میں گھس آنے والے چیتے کو گھیرے میں لے کر ہلاک کر دیا ہے۔ اطلاع کے مطابق یہ مادہ تھی جو ایک گھر میں داخل ہونے کے لیے کواڑوں کے ساتھ زور آزمائی کر رہی تھی کہ پہلے سے خبردار لوگوں نے موقع پر جمع ہو کر اسے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ ایک ہی دن اور رات میں ایک نر اور ایک مادہ۔ لوگوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر شکر کے کلمات ادا کیے۔ خطرہ یقینی طور پر ٹل چکا تھا۔ اگلے روز دونوں مرحوم گلداروں کو پوسٹ مارٹم کے لیے ایبٹ آباد روانہ کر دیا گیا تو وائلڈ لائف کے اہلکاروں اور شکاریوں نے بھی اجازت چاہی۔ ادھر کلیات کے دیہات پر کئی دنوں سے تنی دہشت اور بے چارگی کی چادر اتری تو مردوں نے کلہاڑیاں تیز کیں اور عورتوں نے ایلومینیم کے گھڑوں کو دھو دھا کر چمکا دیا۔ ان کا اپنا جنگل جو ان سے روٹھ چکا تھا اب پھر سے باہیں کھولے ان کا منتظر تھا۔ ایوبیہ نیشنل پارک کے اطلاعاتی مرکز میں سیاحوں کے ایک گروپ کے ساتھ محض کھپائی کے بعد مقامی افسر نے ہوا میں گھلتی خنکی محسوس کی تو جھرجھری سی لیتے ہوئے چائے کے لیے کال بیل بجا دی۔ بہت دنوں کے بعد اس عظیم الشان پارک کی رونقیں واپس آنا شروع ہو گئی تھیں، ورنہ تو کئی روز سے یہاں ویرانیوں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ ادھر عین اسی وقت ایبٹ آباد میں وائلڈ لائف کے ریجنل ہیڈ کوارٹرز میں بھی چائے پر خوشگپیاں چل رہی تھیں۔ دفتر کی خوش شکل خاتون ڈائریکٹر نے کبھی ایک تو کبھی دوسرے بہانے سے اور آخر کو اس موذی آدم خور کے دخل در معقولات کی وجہ سے مسلسل ملتوی ہوتے رہنے والے ہنی مون کو منا ہی چکنے کے لیے لیپ ٹاپ پر طویل چھٹی کی درخواست ٹائپ کی اور ای میل کرنے سے پہلے یوں ہی ایک ذرا بلائنڈ ہٹا کر باہر جھانکا۔ موسم بہت سہانا ہو رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے جہاں چمکیلی دھوپ تھی اب وہاں سپہر کے دراز ہوتے سائے منظر میں سرمئی رنگ کا اسرار گھول رہے تھے۔ تبھی بادلوں کی ایک آوارہ ٹولی لہر میں آئی تو اس نے کھڑکی کے پار منظر کو نرم سجیلی پھوار میں بھگونا شروع کر دیا۔ جب فطرت بند قبا سے آزاد ہونے لگے تو باد شمال کیوں پیچھے رہے۔ سو ایک مست جھونکا آیا اور کھڑکی کے قریب دیودار کے پتوں کو گدگداتا چلا گیا۔ چائے کا مگ ہاتھ میں تھامے وہ آنے والے رنگین دنوں میں دور تک ڈوبتی چلی گئی۔ تبھی موبائل فون کی کرخت آواز نے اسے لمحہ موجود میں لا پٹخا۔
اس نے ایک جھنجھلاہٹ سے نمبر چیک کیا۔ ایوب میڈیکل کمپلیکس کا ایک سرجن اس سے بات کرنے کے لیے بے قرار ہو رہا تھا۔ اس نے کال اٹینڈ کی تو معلوم ہوا کہ وہ کوئی ضروری بات کرنے کے لیے کچھ ہی دیر میں اس کے دفتر وارد ہونے والا تھا۔ مجبوری تھی، ملنا تو پڑے گا۔ سو خاتون ڈائریکٹر نے دستی آئینے میں جھانکتے ہوئے اپنی لپسٹک درست کی اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں سرجن اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے سامنے کرسیوں پر براجمان تھا۔ اس نے خاموشی سے ایک فائل اس کی جانب سرکائی۔ خاتون نے فائل کھول کر دیکھی تو اس کے ماتھے پر شکنیں ابھر آئیں۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور سر کو کرسی کی پشت پر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ ہنی مون ایک بار پھر ملتوی ہونے والا تھا۔ اسپتال کی سرکاری طور پر جاری کردہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں انکشاف کیا گیا تھا کہ دونوں شکار کیے جانے والے گلدار آدم خور نہیں تھے۔ گویا آدم خور ابھی تک زندہ ہے۔ اس نے خالی کاغذ پر یوں ہی ایک پھول سا بناتے ہوئے سوچا، اور جب تک یہ کمبخت زندہ ہے چھٹی منظور ہونے کا کوئی چانس نہیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں یہ منحوس خبر عام ہونے والی تھی، جس کے بعد جان ہلکان کرنے کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ مقامی لوگ اور میڈیا حکومت پر چڑھ دوڑیں گے اور جواب میں سرکار محکمے کی گردن پر سوار ہو جائے گی۔ جانے کون کون معطل ہوگا، کس کس کی ملازمت جائے گی۔ ابھی پوری طرح سب کچھ نارمل نہیں ہوا تھا کہ اضطراب اور خوف کی ایک نئی لہر سب کو اپنی لپیٹ میں لینے آ رہی تھی۔ وہی جلتے بھنتے اخباری بیان، وہی کانوں کے پردے چیرتی بریکنگ نیوز، وہی مظاہرے اور دھرنے۔ گلیات میں اب کہ سیاحت کا کاروبار ٹھپ ہوا تو جانے کب بحال ہو پائے گا۔ ہمیں کچھ کرنا ہوگا سر جی، ورنہ بڑی گڑبڑ ہو جائے گی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر جانے کس کس سے التجا کی۔ کچھ کرنا تو ہوگا، لیکن کیا؟ بہت سے لوگ سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ آدم خور زندہ ہے، ایک آوازہ بلند ہوا اور وادی وادی اس کی بازگشت پھیل گئی۔ یہ آواز جہاں جہاں پہنچی وہاں اچانک ایک چھناکے کے ساتھ بہت کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ جنگل کی گہرائیوں میں پانی بھرنے کو آئی گاگریں چھلک گئیں اور خشک درختوں میں گڑی کلہاڑیوں کے پھل وہیں گڑے کے گڑے رہ گئے۔ گلیات کی ہر گلی کے بازاروں، ریسٹورینٹس، دکانوں اور گھروں میں لوگ ایک ہونک پن سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اور پھر ڈونگا گلی سے آئی خبر نے بدترین اندیشوں کی تصدیق کر دی۔ وہاں رات کے وقت ایک چیتے کو آبادی میں گھومتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ خبر کے مطابق اس نے کسی گھر، کسی باڑے میں گھسنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ آیا اور گھوم پھر کر واپس چلا گیا، جیسے اسے کسی خاص چیز کی تلاش ہو۔ خبرنگار نے ایک عینی شاہد کے حوالے سے بھی بتایا کہ وہ چیتا چلتے ہوئے ہلکے ہلکے لنگڑا رہا تھا۔ اس بار دھڑکتے دلوں کو جس بدخبری کا انتظار تھا وہ خانس پور سے آئی۔ جنگل کنارے کے ایک گھر میں ایک نوجوان لڑکی رات کے پہلے پہر شب گزاری کے لیے صحن میں چارپائیاں بچھا رہی تھی کہ بیرونی دیوار کے ساتھ اگے درخت میں چھپے ایک چیتے نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ اس سے پہلے کہ چیتے کو اپنا کام دکھانے کی مہلت ملتی، دہشت زدہ لڑکی نے چیخو پکار شروع کر دی۔ گھر کے دوسرے لوگ قریب ہی موجود تھے۔ افراتفری میں جس کے ہاتھ جو لگا اٹھا کر چیتے پر جھپٹا۔ لمحہ بھر میں مچنے والی چیخم دھاڑ کے باعث چیتے کو لڑکی کی گردن دبوچنے کا موقع نہ مل سکا اور وہ اسے زخمی کر کے چھلاوے کی طرح غائب ہو گیا۔ لڑکی کو چہرے اور گردن پر گہرے گھاؤ آئے تھے۔ خبر کے مطابق اس حادثے کے بعد اسے ایبٹ آباد کے ایوب میڈیکل کمپلیکس منتقل کر دیا گیا تھا۔ اور پھر چانگلہ گلی، جہاں 16-17 برس کا لڑکا محمد پرویز جدون خانس پور کی لڑکی جتنا خوش قسمت نہ ثابت ہو سکا۔ پرویز جدون چانگلہ گلی کے قریب ہی 10-12 گھروں پر مشتمل ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا تھا۔ وہ ایک چرواہا تھا، ہنسمکھ اور بڑھ چڑھ کر دوسروں کے کام آنے والا۔ چھٹ پنے سے ہی اس کا معمول تھا کہ صبح منہ اندھیرے بکریوں کے ریوڑ لے کر مشک پوری اور گرد و نواح کے سرسبز جنگلی کتات کی طرف نکل جاتا اور شام ڈھلے لوٹا کرتا۔
وہ اپنی روح کی گہرائیوں تک ایک فطرت زادہ تھا۔ اسے سکون ملتا بھی تھا تو صرف جنگل اور سبزہ زاروں میں، جہاں وہ مویشیوں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا کرتا اور خود درختوں اور پودوں سے ہم کلامی میں مشغول ہو جاتا۔ خانہ سپور میں لڑکی پر ہونے والے حملے سے اگلے ہی روز کی بات ہے کہ وہ مویشیوں کے باڑے میں بکریوں کی حفاظت کے لیے سویا ہوا تھا کہ چیتا بند دروازے کو توڑتا اندر گھس آیا۔ اس نے بکریوں کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا اور سیدھے چارپائی پر سوئے لڑکے پر جھپٹا مارا اور ترنت اسے گھسیٹتا ہوا لے گیا۔ دہشت کا چکر چلا تو چلتا ہی چلا گیا۔ ابھی پرویز چتون کے کل بھی نہ ہوئے تھے کہ مشک پوری سے تھوڑا دور نیشنل پارک کی حدود میں ایک اور بدنصیب لکڑیاں کاٹتے ہوئے آدم خور کی درندگی کا نشانہ بن گیا۔ نسیم عباسی نام کا یہ نوجوان ڈونگا گلی کے ایک پرائمری اسکول میں استاد تھا اور اپنے 5 بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے چھٹی کے دن مری میں مزدوری کیا کرتا تھا۔ ڈونگا گلی میں یہ آدم خور کا دوسرا شکار تھا اور کچھ انہی حالات میں لقمہ اجل بنا تھا جن میں ڈونگا گلی کی اولین شکار آدم خور کے خونی جبڑوں میں اپنی جان گنوا چکی تھی۔ ان خبروں کے عام ہوتی ایک افراتفری سی مچ گئی۔ جو جہاں جہاں بھاگ سکتا تھا بھاگ اٹھا۔ پورے گلیات میں موجود ہر قسم کی گاڑیوں کے انجن کسی ایک لمحے میں جاگے اور مری اور ایبٹ آباد جانے والی شاہراہوں پر بے پناہ ازدحام کے باعث گاڑیاں ایک دوسرے میں پھنس کر رہ گئیں۔ ان میں بہت سے مقامی اور بہت سے وہ لوگ تھے جو درندوں کے مارے جانے کی خبر سن کر وہاں خوش بختی کے لیے آئے تھے اور اب آدم خور کے زندہ ہونے کی خبر سن کر افراتفری میں جان بچا کر بھاگ رہے تھے۔ جنگل اور انسانوں کے درمیان پھر مغایرت پیدا ہو چکی تھی۔ اس بار جنگل ہی ویران نہ ہوا تھا، گلیات کے گلی کوچے بھی انسانوں کے وجود سے خالی ہو گئے تھے۔ صرف 3 دن کے وقفے سے 2 لاشوں اور ایک نازک حالت میں موجود زخمی کی موجودگی میں کاروبار حیات تمام ہوا اور لوگ بند دروازوں پر نظریں جمائے گھروں میں بند ہو گئے۔ ادھر مشک پوری اور دیگر پہاڑوں پر آباد دیہات نے بھی دور تک بچھے راستوں کے جال کو سمیٹ لیا تھا۔ اب صورت یہ تھی کہ یہ گاؤں ایک دوسرے سے کٹے ہوئے بے آباد جزیرے تھے اور چاروں اور سے دہشت کے سیاہ پانیوں کی لہریں ان کے اداس ساحلوں سے سر ٹکرا رہی تھی۔ اس نئی افتاد پر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھے۔ شروع مئی کی ایک کپکپاتی شام وہ اپنی شالوں اور چادروں کی بکل مارے دیر تک خود میں گم بیٹھے رہے۔ کوئی کہتا بھی تو کیا، دنوں دن بیت گئے تھے کہ کسی کا روزگار بچا تھا، نہ مزدوری کا آسرا رہا تھا۔ یہاں پہلے کرنے کو کیا تھا؟ سال بھر میں ایک گرمیوں میں سیزن لگنے کا آسرا تھا، سو اب وہ بھی گیا۔ جب سیاہ نہیں ہوں گے، سیزن نہیں لگے گا تو بھوک کا بھوت ان کا گلا دبائے گا۔ ایک جنگل تھا جو خدا کے بعد ان کا پالن ہار تھا، سو وہ بھی ان سے روٹھ گیا۔ اب جنگل میں جانے کا مطلب اپنی جان کا سودا کرنا تھا۔ اگر جنگل نہیں اور مری گلیات میں سیاحوں سے ہونے والی کمائی نہیں تو بیکاری اور بے روزگاری سے کون انہیں بچائے گا؟ انہوں نے اپنے بس کا سب کر دیکھا، اب اور کہنے اور کرنے کو کیا رہا تھا؟ اب لہجوں میں جوش اور عزم کی جگہ مایوسی اور تھکن کی شکستگی نے لے لی تھی۔ کسی نے کہا اور دوسروں نے مانا کہ آدم خور کوئی عام جنگلی درندہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہوتا تو اب تک مارا گیا ہوتا۔ ضرور یہ کوئی چھلاوا ہوگا یا بدروح ہوگی جو ان سے اپنے قتل ناحق کا انتقام لے رہی ہے۔ بہت سے دماغوں میں یہ بات جم کر بیٹھ گئی۔ ان میں سے بہت سوں کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے بچشم خود جنگل میں غیر مرئی مخلوق کو گھومتے پھرتے دیکھ رکھا ہے۔ کچھ ایسے بھی تھے جنہیں چاندنی راتوں میں گلیات کے کئی دیہات میں اس قسم کی مخلوق گھومتی پھرتی دکھائی دی تھی۔ اب جو سہمے ہوئے دماغوں میں بدروح کا تصور قائم ہوا تو پریشان حالوں کے تن بدن میں ایک سرد لہر سی دوڑ گئی اور کواڑوں پر جمی حنائی انگلیاں خوف سے سفید پڑ گئیں۔ جب کسی مسئلے کا کوئی حل سجھائی نہ دے
تو جبینیں پر اسراریت کی چوکھٹ پر سجدہ ریز ہو جاتی ہیں۔ سو یہاں بھی مسجدوں اور مزاروں میں رونق دکھائی دینے لگی۔ نیکوکاری اور خوفزدگی میں قریبی تعلق کا ایک ثبوت ہاتھوں میں جھولتی تسبیح اور چوکھٹوں پر لٹکے دافع بلیات کے تعویذ بھی تھے جو اب کثرت سے دکھائی دینے لگے تھے۔ کارِ سرکار اور دھرنے ورنے کا نتیجہ معلوم، سو اب کیا کیا جائے؟ کوئی عامل، کوئی پیر، کوئی فقیر یا پھر خدائی کوئی فرشتہ بھیج دے جو انہیں اس بدروح کے انتقام سے نجات دلا سکے۔ آدم خور کوئی ذی روح ہوتا تو کوئی اسے مارنے کی بات بھی کرتا۔ کوئی انسان کسی بدروح کا مقابلہ کیسے کرے؟ اور پھر بدروح والی بات جہاں سے چلی تھی وہیں سے ایک نجات دہندہ بھی سامنے آ گیا۔ یہ تھا پیر بادشاہ، ہمارا تمہارا پیر بادشاہ۔ آدم خور کے زندہ ہونے کے حوالے سے پیدا ہونے والی نئی صورتحال کے سیاسی مضمرات کا سوچتی حکومت لرز اٹھی۔ ایک آپا دھاپی کسی کیفیت پیدا ہوئی تو محکمہ وائلڈ لائف نے اپنے ترکش کا سب سے مہلک تیر پیش کر دیا۔ یہ جمشید کمال عرف جم کاربیٹ ثانی عرف جمشید ثانی تھا، ایک بین الاقوامی شہرت کا مالک شکاری جس نے کبھی ناکامی کا منہ نہ دیکھا تھا۔ وہی ایک شکاری تھا جو کامن لیپرڈ کی نفسیات کا گہرا ادراک رکھتا تھا۔ اسے تلاش کرنا اور پاکستان آنے پر آمادہ کرنا از بس ضروری تھا، لیکن اس تک پہنچنا بھی کارِ دارت تھا۔ شکاریات کی دنیا میں آوارہ گرد شکاری کے نام سے پہچانے جانے والے اس نادر روزگار کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ آج کینیا میں ہے تو کل آسٹریلیا کے ویرانوں کی خاک چھانتا پایا جائے گا، وہاں سے جی اوبے گا تو یورپ کے کسی گمنام قصبے کی کسی نیم تاریک بار یا وسط ایشیا کی کسی قدیم سرائے میں بیٹھا اپنے من کے جنگل میں خود کو تلاش کرتا دکھائی دے گا۔ ایسے مفقود الخبر سیلانی کا پتہ ملے بھی تو کیسے؟ یہ سوال اٹھا تو اس کا جواب خود چل کر آ گیا۔ یہ ایبٹ آباد میں تعینات محکمہ جنگلات کا ڈپٹی فارسٹ آفیسر ڈپٹی تھا جو ثانی کا لنگوٹیا تھا اور اس کے ساتھ رابطے میں تھا۔ ثانی کو پاکستان لانے کی ذمہ داری ڈپٹی نے بخوشی اپنے کندھوں پر لے لی۔ جب اس کے قدیمی دوست نے لانگ ڈسٹنس کال پر اسے پرانی دوستی اور حالات کی سنگینی کا واسطہ دیا تو وہ اس کی بات نہ ٹال سکا۔ جب اس نے گلیات کے آدم خور کو مارنے کی حامی بھری تب اسے خوب اندازہ تھا کہ اس کا سامنا زندگی کی سب سے بڑی آزمائش سے پڑنے والا ہے۔ وہ نارمل قسم کے گلداروں کے بارے میں تو بہت کچھ جانتا تھا، لیکن کسی آدم خور گلدار کے بارے میں اس کا کل علم اپنے روحانی مرشد جم کاربیٹ کی شکار کہانیوں تک محدود تھا۔ لیکن ساتھ ہی اسے یہ احساس بھی تھا کہ شاید یہ کہانیاں اس کے لیے بیکار ثابت ہوں کہ یہ 19ویں صدی کا ہندوستان تھا، نہ وہ جم کاربیٹ تھا۔ اس نے ملکوں جنگل پیمائی کی تھی، لیکن اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ اس بار شاید کوئی نیا چیلنج یا شاید کوئی ہولناک تجربہ اس کا منتظر ہے۔ کسی سچ مچ کے آدم خور گلدار کے ساتھ پنجہ لڑانا اس کے لیے نئی بات ضرور تھی، تاہم برسا برس سے وہ درندوں کے منہ میں ہاتھ ڈال کر ان کے دانت گنتا آیا تھا، لہٰذا خدشات کے باوجود اندر کہیں یہ اعتماد بھی موجود تھا کہ آخر کو بازی اسی کے ہاتھ لگے گی۔ ایک فطری مہم جو ہونے کے ناطے وہ بے دھڑک خطرات میں کود جانے کا عادی تھا۔ اس کے گواہ وہ گھاؤ تھے جو اس کے جسم پر جنگی تمغوں کی طرح سجے ہوئے تھے۔ وہ نتھیا گلی پہنچا تو محکمے کے مقامی لوگوں کے ایک وفد کے ساتھ اس کی رسمی ملاقات کا اہتمام کیا گیا تاکہ وہ صورتحال کو اچھی طرح سے سمجھ سکے۔ یوں وہ اس وقت نتھیا گلی کے سرکاری ریسٹ ہاؤس میں اپنی جدید شکاری رائفلوں سمیت موجود تھا۔ ریسٹ ہاؤس کے سرسبز لان میں جمع جذبات سے گرمائے ہوئے ہجوم نے قدرے ناگواری سے دیکھا کہ وہ ان کی باتوں پر کوئی خاص تاثر ظاہر کیے بغیر ایک شان بے نیازی سے اپنی چہیتی 450 نائٹرو ڈبل رائفل میں، جسے وہ پیار سے پرنس کہا کرتا تھا، پھلترو پھیرے جا رہا تھا۔ نتھیا گلی کے اس سرکاری ریسٹ ہاؤس میں براجمان ہونے سے پہلے وہ اپنے طور پر گلیات کے مختلف علاقوں میں آدم خور کا شکار بننے والوں کے گھروں میں گیا تھا،
جن کے عزیز اس آدم خور کا شکار ہوئے تھے۔ وہ ان سے مل کر واقعات کی تفصیل معلوم کرنا چاہتا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ ان میں سے کوئی بھی اس کے سامنے زبان کھولنے پر آمادہ نہ تھا۔ وہ اپنے ساتھ ہونے والی واردات کو تقدیر کا لکھا سمجھ کر بھول جانے کے جتن میں تھے۔ ان کے چہرے سرد تھے اور آنکھوں میں خوف تھا۔ وہ ان کا دکھ بانٹنا چاہتا تھا، لیکن کوئی اس کے سامنے دل کھولنے پر آمادہ نہ تھا۔ وہ ان کی مدد کرنے آیا تھا، لیکن کوئی اس سے مدد کا خواہاں نہیں تھا۔ وہ انہیں اپنے ساتھ لے کر ان جگہوں پر جانا چاہتا تھا جہاں گلدار نے ان کے پیاروں کے نمکین خون سے اپنی پیاس بجھائی تھی، لیکن کسی کے پاس اس کے لیے حوصلہ تھا نہ فرصت تھی۔ ثانی کے لیے ان کے پاس صرف بے اعتنائی تھی، اور وہ اس بے اعتنائی کی وجہ کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس کے باوجود یہ بھی سچ تھا کہ جو کہانیاں وہ کہنا نہیں چاہ رہے تھے وہ ان کی آنکھوں سے عیاں تھیں، اور وہ ان میں بھرے دکھ کی آنچ کو صاف محسوس کر سکتا تھا۔ ڈونگا گلی میں لکڑیاں چننے والی لڑکی، چھانگلا گلی کا چرواہا، اور پھر ڈونگا گلی کے پرائمری اسکول کا استاد، یہ سب جوانی کی دہلیز پر کھڑے تھے۔ ابھی ان کے سامنے عمر بھر کا سفر پڑا تھا کہ بے رحم درندے نے انہیں صفحۂ ہستی سے یوں غائب کر دیا کہ جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ ان بد نصیبوں کا جنازہ اٹھ پایا تھا، نہ ان کا مزار بنا تھا۔ وہ زندہ تھے تو صرف اپنے روتے بلکتے عزیزوں کے دلوں میں، مگر درد بھرے دلوں میں بھی ان کے مزار کب تک باقی رہتے۔ ایک روز یہ ہونا تھا کہ وقت کے گلدار نے چپکے سے آنا تھا، اور یادوں میں بسے ان کے وجودوں پر جھپٹا مار انہیں فراموشی کے پاتال میں لے جانا تھا۔ ثانی نے ڈونگا گلی کی پائپ لائن پر کھڑے ہو کر وادی کی گود میں پھیلتے دھندلکے کو دیکھا، اور ڈپٹی کو ساتھ لیے بے نیل و مرام ریسٹ ہاؤس لوٹ آیا۔ اس روز جیسے سارا گلیات ریسٹ ہاؤس میں امٹ پڑا تھا۔ لان میں بچھی کرسیاں کم پڑ گئیں تو بہت سو نے زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھنے یا کھڑے ہونے پر ہی اکتفا کر لیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو بدرو کی اختراع سے متاثر تو تھے، لیکن دل میں امید بھی لگائے بیٹھے تھے کہ ممکن ہے حکومت یا نئے شکاری صاحب کے پاس کوئی ایسی گیدڑ سنگھی ہو کہ وہ انہیں آدم خور کے دست ستم سے نجات دلا سکے۔ ان میں سے زیادہ تر لوگ متاثرہ دیہات سے آئے تھے، اور اکثر آدم خور کا شکار بننے والوں کے رشتہ دار تھے۔ ان میں سے ہر کوئی خوفزدہ تھا، اور ہر کوئی اپنی بات کہنے پر مصر تھا۔ وہ سب خیر متعلقہ باتیں کر رہے تھے جن سے ثانی کو کوئی مدد نہیں مل سکتی تھی، سو اس نے اپنے چہرے پر بے اعتنائی اوڑھ لی اور چپ چاپ پرنس کی نال سے پھلترو گزارنے کی مشق کرنے میں مگن رہا۔ اگر فوری طور پر اس چیتے کو نہ مارا گیا تو ہم زمین آسمان ایک کر دیں گے، معتبرین میں سے ایک نے مکہ لہراتے ہوئے کہا۔ چیتا نہیں، لیپرڈ، کامن لیپرڈ، ڈپٹی نے ترنت تصحیح کی۔ نہیں چیتا، بلکہ چیتا بھی نہیں، بدرو، جواب میں قطعی لہجے میں کہا گیا۔ ہاں وہ بدرو ہے، وہ صاف ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے پیاروں کو اٹھا لے جاتا ہے اور ہم کچھ نہیں کر پاتے۔ وہ بدرو ہے جبھی تو وہ ہاتھ لگتا ہے، نہ گولی اس پر اثر کرتی ہے۔ اگر وہ بدرو نہیں تو چھلاوا ضرور ہے، وہ بجلی کی طرح کوندتا ہے اور اپنا کام کر کے غائب ہو جاتا ہے۔ نہیں، چھلاوا کچھ نہیں، وہ بدرو ہے۔ ایک اور آواز بلند ہوئی۔ یہ ہمارے گناہ اور ہماری بدعمالیاں ہیں جو اس بدرو کی صورت میں ہمارے سامنے آئی ہیں، ایک مولانا صاحب نے اپنے سر پر صافہ درست کرتے ہوئے کہا۔ بے شک، جواب میں بہت سی تائیدی آوازیں بلند ہوئیں۔ ثانی نے کھٹاک سے رائفل بند کی اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ معاملہ اس سے زیادہ گھمبیر تھا جتنا بتانے والوں نے اسے بتایا تھا۔ دہشت نے ان لوگوں میں مایوسی کو جنم دیا تھا، اور مایوسی نے انہیں توہم پرستی کا راستہ دکھلا دیا تھا۔ ثانی نے جیداری کے ساتھ حالات سے لڑنا سیکھا تھا، لیکن ماہر نفسیات وہ بہرحال نہیں تھا کہ ان کے نفسیاتی مسائل کا مداوع کر سکتا۔ اس نے بے بسی سے نوجوان ڈپٹی فارسٹ آفیسر کی جانب دیکھا جو غائب دماغی اور الجھاوے کی کیفیت میں کھویا مونچھوں کو مروڑے جا رہا تھا۔ ثانی کو دیکھتے ہوئے ڈپٹی نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور لوگوں کی توہم پرستی کا رد کرنے کے لیے سائنس، فلسفے اور نفسیات کے ملغوبے پر مشتمل دلائل کا ایک انبار ان کے سامنے رکھ دیا، لیکن واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا کہ اس کی نہایت دانشورانہ گفتگو کا حاصل اگر کچھ تھا تو لا حاصلی تھی۔ کچھ لوگ تو اپنے دل کی بات صاف لفظوں میں کہہ رہے تھے،
لیکن کچھ مصلحت اندیش بھی تھے جو نظریں چراتے ہوئے گھما پھرا کر بات کر رہے تھے۔ ہر دو قسم کے لوگوں کی آنکھوں میں واضح بے اعتمادی جھلک رہی تھی۔ ثانی یہ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا کہ ان میں کئی لوگ اس کی آمد سے زیادہ خوش نہیں تھے۔ اگر واقعی ایسا تھا تو یہ سرکاری متعلقین اور خود ثانی کے لیے تشویش کی بات تھی۔ ثانی کو جنگل میں داخل ہونے سے پہلے بہر صورت ان لوگوں کے تعاون کی ضرورت تھی اور پھر اسے ان خاندانوں کے ساتھ رابطے میں رہنا تھا جن کے عزیز اس آدم خور کی بھوک کا شکار ہوئے تھے۔ ان عینی شاہدین سے معلومات بھی درکار تھیں جن کے سامنے یہ واقعات رونما ہوئے تھے، اور تو اور اسے ایسے گائیڈ درکار تھے جو جنگل کے چپے چپے سے واقف ہوں۔ اگر یہ لوگ بدرو کے چکر میں پڑے رہے تو اس کے لیے ایک ہی راستہ بچتا تھا کہ چپ چاپ سامان باندھے اور واپسی کی راہ دیکھے، لیکن یہ بھی طے تھا کہ ایک شرمناک پسپائی اس کی سرشت میں نہیں تھی۔ تو کیا کیا جائے؟ اس کا دماغ اندیشوں اور امکانات کے درمیان پھنس کر رہ گیا تھا۔ ثانی کے ساتھ بیٹھے سرکاری حکام بھی واقعات کے اس خطرناک موڑ کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے اپنے اگلوں کو رپورٹ دینی تھی، وہ کسی طور پر اپنے کندھے جھٹک کر فارغ البال نہیں ہو سکتے تھے۔ اس طور انہوں نے بھی ہر ممکن زور لگا دیکھا۔ جب دیکھا کہ محض دل جیتنے کے حربے مقامی عمائدین پر کارگر نہیں ہو رہے تو ڈھکے چھپے الفاظ میں دھمکیاں تک دے ڈالیں۔ اس پر کچھ مصلحت شناس لوگوں کی زبانوں نے پلٹا کھایا، لہجے نرم ہوئے، لیکن آنکھیں الفاظ کا ساتھ دینے سے انکاری تھیں۔ آخر انہوں نے کچھ نیم دلانہ اور مبہم سے وعدے کیے اور اجازت چاہ کر جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب وہ ملاقات کے کمرے سے نکل رہے تھے تو ان میں سے 2-3 لوگ پلٹ آئے اور رازداری کے انداز میں ثانی کو ایک جانب لے گئے۔ ان میں سے ایک نے ثانی کی نظر میں نظر جمائی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ثانی صاحب، ماشاءاللہ سے آپ کے بچے تو ہوں گے، انہیں آپ کی ضرورت بھی ہوگی۔ اطلاعاً عرض ہے کہ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں، نہ کوئی رونے والا نہ کوئی رونے والی۔ ثانی نے اطمینان سے جواب دیا، لیکن آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جو بھی ہے بہتر ہے کہ آپ اس کام میں نہ پڑو، ورنہ… ثانی کے ماتھے پر ایک شکن گہری ہو گئی۔ صاحب برا نہ منائیں، آپ یقیناً بہت جیدار شکاری ہوں گے، لیکن وہ کوئی جنگلی جانور نہیں، بدرو ہے، آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو بدرو کے غضب کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ اگر آپ نے بدرو کو مشتعل کر دیا تو اس کی قیمت بھی ہمیں ہی چکانی پڑے گی، اپنی جانوں کی صورت میں۔ صاحب ہم مہمان نواز لوگ ہیں، آپ کی خاطر مدارت ہمارا فرض ہے، لیکن بہتر ہے کہ شکار وکار کو بھول جائیں۔ ویسے بھی آپ جس کام کے لیے آئے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں رہی، ہم نے ایک اللہ والے سے رابطہ کر لیا ہے، وہی ہمیں اس موذی سے نجات دلائے گا۔ صاحب ہم چلتے ہیں، ویسے ہم نے جو بھی کہا نیک نیتی سے کہا، آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔ ان سب نے اپنی اپنی کہہ کر قدم واپسی کے لیے بڑھا دیے۔ ثانی انہیں روکتا رہ گیا، لیکن وہ سنی انسنی کر کے باہر جا چکے تھے۔ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر وہ ڈپٹی کے ہمراہ ریسٹ ہاؤس کے برآمدے میں بیٹھا گرم قہوے کی چسکیاں لیتے ہوئے آئندہ پیش آنے والے واقعات کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ دونوں دیر تک صورتحال کی گمبھیرتا پر غور کرتے رہے۔ آخر یہی طے پایا کہ ان لوگوں کی باتوں کو وقت دینے کی بجائے وہی کیا جائے جو انہیں کرنا چاہیے۔ ڈپٹی نے قہوے کی آخری چسکی لے کر اس کا کندھا تھپ تھپایا اور صبح واپس آنے کا کہہ کر رخصت ہو گیا۔ ڈپٹی چلا گیا اور وہ اپنے خیالوں میں کھویا وہیں بیٹھا دور تک پھیلی ستاروں کی نرم سجیلی لو سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔